بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا سوال ہے وہ یہ ہے کہ مزارات پہ جانا کیسا ہے۔ بزرگان دین، اولیاء کرام کے مزارات پہ جا کے ہمیں وہاں پہ مانگنا چاہیے کچھ، اس بارے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ محمد عمران صاحب، ان سے بات کرتے ہیں۔ حافظ صاحب، اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ جی، مزارات پر جانا شریعت کے اعتبار سے جا تو سکتے ہیں، قبروں پہ جانا چاہیے، وہاں جا کے قبرستان میں بھی جانا چاہیے، عبرت حاصل کرنی چاہیے، اور اولیاء کرام کے مزارات میں بھی جانا چاہیے، وہاں جا کے فاتحہ خوانی کرنی چاہیے۔ لیکن آج کل جہاں وہاں بہت ساری رسومات شروع ہو چکی ہیں، جس کی وجہ سے دین میں جو ہے نا بگاڑ آ رہا ہے، پردوں کا اہتمام نہیں کیا جاتا، مسورات وہاں پہنچ جاتی ہیں، بہت سارے مسائل ایسے ہیں جن سے شریعت نے منع فرمایا ہے، اور وہاں جا کر لوگ اللہ تعالیٰ سے تو مانگنا چاہیے اور ان کو وسیلہ بھی دے سکتے ہیں اولیاء کرام کا، لیکن اولیاء کی قبر سے جا کے مانگنا آج کل تو یہ سامنے آ رہا ہے۔ اکثر مزارات میں ہم نے دیکھا ہے لوگ وہاں جا کے بہت زیادہ دین سے ہٹ کر ایسے اعمال کر رہے ہوتے ہیں، کام کر رہے ہوتے ہیں جو شریعت نے منع فرمایا ہے۔ اسی بارے میں آج آپ کو مولانا طارق صاحب کا بیان سناتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں۔ سورۃ فاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یا اللہ صرف تیری بندگی، یا اللہ صرف تجھ سے مدد۔ تو سارے آسمانی کتابوں کا خلاصہ یہ ایک جملہ ہے، ایاک نعبد۔ اور بندگی صرف نماز نہیں بلکہ پوری زندگی اللہ کی چاہت میں گم ہو جائے، ڈھل جائے، اور ہر ضرورت میں اللہ اس کی طرف ہاتھ اٹھے، مخلوق کی طرف ہاتھ۔ ایک ہوتا ہے ایک دوسرے کی مدد کے لیے، یہ ایک دوسرے کی امداد باہمی ہے۔ مدد جہاں انسان بے بس ہے، صرف اللہ ہی کر سکتا ہے، ان چیزوں میں اللہ کے سامنے جھولی پھیلانا، اسی کو پکارنا، اسی کے آگے ہاتھ پھیلانا اور اسی کے آگے سر جھکانا، کیونکہ اللہ کو دینے کے لیے کہیں سے مانگنا نہیں پڑتا۔ ہم لیا گئے تو وہاں ایک پیر جگی گدی تھی، تو ان کے پیر صاحب سے ملاقات کی، انہوں نے بہت محبت کی، تو ہم فاتحہ پڑھنے گئے تو وہاں ان پڑھ عورتیں بیٹھے، پیر جگی پتر دے میں آ، پیر جگی پتر دے میں آ۔ اللہ ان کو معاف کر دے گا، ان کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ پتر کون دیتا ہے، وہ سمجھے پیر ہی دیتا ہے، پیر جگی پتر دے میں آ۔ تو میں تھا گاؤں میں، تو ایک ہمارا رشتہ دار برادری، اور میں نے سب سے دوستی لگا کے رکھی، سب سے ملتا ہوں۔ مجھے کہنے لگا، طارق میاں بندہ تو بڑا چنگا ہے، اور تو وابیاں نہ رل گئے۔ کیا وابی کون ہوندے؟ کہ جڑے پیرانو نہیں مندے۔ ہے کہ پیرانو تو سارے مننے ہیں، اللہ دے ولیاں دا کوئی انکار ہے بھلا؟ ہاں یہ آنے ہیں بھئی پیر پتر نہیں دے سکتا، تو پیر دعا دے سکتا ہے، پتر تو اللہ دیندہ کہ ایہ تا گل۔ ہر پیر صاحب دا کوٹا ہے اللہ کو لوندے بھی چلائے کے دے دیندہ۔ ہر پیر صاحب کا کوٹا ہے، اس کوٹے میں سے اللہ سے لے کر دے دیتا ہے۔ علم و باج کرے فقیری، کافر مرے دیوانہ ہو، ساسے بریاں کرے عبادت کلو اللہ تو رہے بگانہ ہو۔ استعانت صرف اللہ سے۔ اگر آپ نماز کی عادت ڈال لو نا، آپ پڑھتے ہو، لیکن ہر حاجت میں مصلی پہ آ جاؤ، اپنی حاجت نماز کے ذریعے اللہ کے سامنے رکھو۔